معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ ماضی میں بجلی پیدا کرنے کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو غلط قرار دینے والے خود غلط ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی خوفناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی کہ پوری معیشت ہی بیٹھنے والی تھی، لہٰذا ان مہنگے بجلی کے معاہدوں کے بغیر اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ اپنے تازہ تجزیے میں جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جنرل مشرف کے دور میں افغان وار کی وجہ سے اربوں ڈالر آئے، یہ پیسہ ٹریکل ڈاؤن ہو کر عوام تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون کمپنیاں، ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا، جس سے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ شوکت عزیز نے آ کر امپورٹس کھول دیں، اس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن، اے سی اور گاڑیوں کی بھرمار ہو گئی۔ پورے ملک میں نئے گھر، پلازے اور شاپنگ سینٹر بھی بنے، اس کے نتیجے میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا۔ جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کا نظام پرانا اور چھوٹا تھا، لہٰذا ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ عوام جذباتی اور جلد باز ہیں، یہ سڑکوں پر آ گئے، حکومت پریشان ہو گئی اور یہ افراتفری میں لانگ ٹرم کی بجائے شارٹ ٹرم سلوشن کی طرف چلی گئی۔ اس نے آئی پی پیز کی مدد سے فرنس آئل، ایل این جی اور درآمدی کوئلے کے پلانٹس لگا دیے۔ یہ ایک فوری حل تھا جس سے بجلی کی کمی تو پوری ہو گئی، لیکن بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں چین نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کی اور کئی چائنیز کمپنیوں نے بجلی پیدا کرنے کے معاہدے کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین نے پاکستان کی مدد کیوں کی؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ دراصل 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کو دوسری بار اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پاس چین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی سستی بھی تھی اور فوری دستیاب بھی تھی۔ تیسرا، بینک آف چائنا نے کم ریٹ پر قرض کی پیشکش کر دی، چنانچہ ہماری کمپنیاں اور حکومت نے دھڑا دھڑ پاور پلانٹس لگائے اور ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر لی۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی 2008 سے 2018 تک پاور سیکٹر میں جوش نظر آیا، انہوں نے بھی پاور پلانٹس لگائے۔ اب ان پلانٹس کے لیے قرضہ پاکستانی بینکوں اور بینک آف چائنا سے لیا جا رہا تھا اور ان دونوں نے حکومت سے گارنٹی مانگ لی۔ جاوید چودھری کے مطابق حکومت کے پاس دو آپشن تھے، پہلی یہ کہ وہ گارنٹی نہ دیتی، اس طرح پاور پلانٹس نہ لگتے اور یوں لوڈ شیڈنگ میں اور بھی اضافہ ہو جاتا اور عوام حکومت کو سڑکوں پر لٹا کر پھینٹا لگا دیتے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ حکومت پاکستان بینک گارنٹی دے دیتی، لہٰذا حکومت نے دوسرا آپشن لیا اور یوں بحران ٹل گیا۔ لیکن اب ایک نیا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی ضرورت 43,000 میگا واٹ ہے۔ پاور پلانٹس کی ٹوٹل کیپیسٹی 45,000 میگا واٹ ہے، لیکن وابڈا ان سے 20 سے 22,000 میگا واٹ لے رہا ہے اور ہمیں باقی 20 یا 22 میگا واٹ کی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ ہم عام زبان میں اسے کیپیسٹی چارجز کہہ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وابڈا بجلی کم کیوں لیتا ہے؟ اس کی وجہ چوری اور انڈسٹری کی بندش ہے۔ انڈسٹری چل نہیں رہی، لہٰذا بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف 20% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ وابڈا نے ان دونوں ایشوز کا یہ حل نکالا، یہ لوڈ شیڈنگ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک طرف بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فرنس آئل اور کوئلے کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مالیت بھی کم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ڈالرز بھی ختم ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف نے بجلی پر سبسڈی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے بینک آف چائنا کی قسطیں دینی ہیں، لہٰذا اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پہلی آپشن یہ کہ ہم آئی پی پی سے معاہدے توڑ دیں، جس کے بعد یہ عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پاکستان کو اتنے جرمانے ہو جائیں گے جو ہم خود کو بیچ کر بھی پورے نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ملک میں بجلی بھی مکمل بند ہو جائے گی۔ کیا قوم اس کے لیے تیار ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح انڈسٹری چلائیں، اس سے ساری بجلی استعمال ہوگی اور کیپیسٹی چارجز نیچے آ جائیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری اور لائن لاسز کم کریں اور ایک سالڈ انرجی پالیسی بھی بنائیں جسے کوئی حکومت نہ چھیڑے۔ یہ مسئلہ پھر حل ہوگا۔ دھرنے بہرحال اس مسئلے کا حل نہیں، ہم نے اب صرف ایک فیصلہ کرنا ہے، ہم بجلی کے بغیر زندگی گزاریں یا پھر مہنگی بجلی خریدیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے آ جائے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।